هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کے نوع انسانی پر احسانات، اس حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مذہبی اجارہ داری کا خاتمہ. محترم ناظرین، مذہبی اجارہ داری کے حوالے سے دنیا دار علماء اور دنیا دار صوفیاء اور دنیا دار کے قسم کے مذہبی پیشواؤں نے نوع انسانی کا ہر دور میں بہت استحصال کیا ہے. بلا شبہ ہر دور میں علماء حق بھی موجود رہے ہیں، اللہ والے صوفیاء بھی موجود رہے ہیں، آج بھی ہیں، ہر دور میں رہے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا دار نہیں ہوتے، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ حق بات بیان کرتے ہیں. حق بات بیان کرنے کے حوالے سے قطعاً کسی قسم کی کوئی مداہنت، کوئی باطل کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے، تنقید بے لاگ کرتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی لالچ میں نہیں آتے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک مذہبی پیشواؤں کا ایسا طبقہ رہا ہے کہ جنہیں علماء سو کہیے یا سو کہیے، یہ وہ لوگ ہیں، یا دنیا دار صوفیاء کہیے، کہ یہ بڑے پیمانے پر انسانوں کا استحصال کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. بے شک علماء اور صوفیاء میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے مال ناحق طریقے پر کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، صحیح دین کی طرف نہیں آنے دیتے. اگر لوگ صحیح دین کی طرف آ گئے تو پھر ان کی دکانداری، ان کی مذہبی گدیاں، ان کی سیادت وہ ختم ہو جائے گی. محترم ناظرین، یہ اصل میں تو اشارہ ہے سورہ توبہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور صوفیاء کی طرف. وہ یہ حرکت اس لیے کرتے تھے کہ لوگ آ کر ان سے مسئلے پوچھتے تھے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے کراتے تھے، اور انہیں ایک مذہبی چودراہٹ حاصل تھی، اور اس بنا پر لوگ پھر ان کی خدمت بھی کرتے تھے، نذرانے بھی دیتے تھے. تو اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں
تو پھر تو لوگ ان کے پاس نہ جاتے، پھر تو لوگ اپنے مسائل کے حوالے سے سوال اگر پوچھنا ہوتا، اپنے کسی جھگڑے کا فیصلہ کرانا ہوتا تو کس کے پاس جاتے؟ حضرت محمد کے پاس جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا انہوں نے جان بوجھ کر لوگوں کو حق کی راہ سے روکا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں کا مال ناک کھاتے رہے۔ بدقسمتی سے ہم مسلمانوں میں بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ یہاں پر بھی کچھ ایسے درباری علماء اور درباری صوفیاء وہ رفتہ رفتہ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے بڑے بڑے ائمہ کے خلاف فتوے دیے، اور جنہوں نے بادشاہوں کی قربت حاصل کر کے خوب دنیا بٹوری اور حق کی تبلیغ میں اور حق کے پہنچانے میں رکاوٹ بنے، اور اہل حق کے خلاف فتوے دے کر انہیں بادشاہوں کے ذریعے سے اذیتیں پہنچواتے رہے۔ قرآن مجید کی اگر تعلیمات پر عمل ہو تو قرآن مجید ایسے مذہبی استحصال کرنے والوں کو، مذہبی استحصال کرنے والے طبقات کو قرآن مجید نے خوب بے نقاب کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 79 میں کہ وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھ سے فتوے لکھتے ہیں، اپنی طرف سے فتوے لکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کریں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ تو ان کے لیے دو اعتبارات سے بربادی ہوگی، ایک جو انہوں نے غلط فتویٰ لکھا جس کی وجہ سے گمراہی پھیلی، اور جو انہوں نے اس فتوے کی قیمت لی اور جو حرام خوری کی، اس کی وجہ سے بھی ان کو ہلاکت و بربادی اور تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ ہی میں ایسے لوگ کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے حق کو کتاب میں واضح کر دیا ہے، ان کی مذمت اس طرح سے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس ہدایت کو جس کو کہ ہم نے کتاب میں واضح کر دیا ہے، فرمایا کہ یہ ہدایت کو چھپانے والوں کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ لعنت کرنے والے کون ہیں؟ آگے چل کے وضاحت ہوتی ہے کہ یہ فرشتے ہیں، اور یہ سب کے سب انسان ہیں، اس لیے کہ جب گمراہی پھیلتی اور ظلم آتا ہے، ان تمام مظلوموں کی آہیں ان بدبختوں پر پڑتی ہیں کہ جن کی اس گمراہی پھیلانے کی وجہ سے، غلط فتوے دینے کی وجہ سے، حق کو چھپانے کی وجہ سے یہ ظلم ہوا ہے۔ اسی طریقے پر سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار۔ بے شک وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا، اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، وہ لوگ قیمت وصول نہیں کر رہے، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا بھی نہیں، نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا تزکیہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈالے گا، اور جب گناہوں کی سیاہی آگ کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ گویا ان کو تزکیہ کر کے پاک کر کے جہنم سے نکال دے گا۔ لیکن فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا، نہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، یہ جہنم میں جلتے رہیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ ان بدبختوں نے جان بوجھ کر علم رکھنے کے باوجود انہوں نے گمراہی کو لے لیا ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب کو لے لیا بخشش کے بدلے میں۔ فما اصبرہم علی النار۔ تو یہ کیا خوب صبر کرنے والے ہیں، کتنا زیادہ صبر کرنے والے ہیں یہ آگ پر۔
ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، اور جو لوگ کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً بہت دور کی ضد میں ہیں۔ اس طریقے پر اللہ نے بے نقاب کیا ہے ان لوگوں کو جو کہ مذہب کے نام پر استحصال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا۔ استحصال کس طرح سے ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے فتویٰ فروشی کے ذریعے سے کہ مرضی کا فتویٰ دے دیا اور اس کی قیمت لے لی، گمراہی پھیلا دی، اور ایک استحصال ہوتا ہے یہ تاثر دے کر عوام کو کہ تم بہت گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا نہیں سنے گا، لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا اللہ تک پہنچے تو اس کے لیے تمہیں واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم حاضر ہیں، ہمارے پاس آؤ، ہماری خدمت کرو، ہماری مٹھی گرم کرو، ہمیں نذرانے دو، ہمیں تحفے دو، ہمیں خوش کرو، تو ہم پھر تمہاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیں گے۔ خاص طور پر عیسائیوں میں یہ ظلم بہت زیادہ ہوا، اور ان کے مذہبی پیشوا وہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک واسطہ اور رکاوٹ اور حائل ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے تمہاری بات اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اس کے لیے تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ کسی شخص کا انتقال ہو رہا ہوتا، بیچارہ تکلیف میں ہوتا، تو اب اس کے رشتہ دار بلاتے کسی بھی راہب کو اور کسی بھی پادری کو، وہ وہاں پر جا کر بیٹھ جاتا اور اس کے بعد کہتا کہ اس کی بخشش کا امکان نہیں، یہ بہت گناہ گار ہے، کچھ اللہ کی راہ میں دو، اور وہ گھر والوں سے نذرانے وصول کرتا، گھر والے اپنا زیور نقدی جو بھی گھر پر دیتے رہتے، اور جب اچھے خاصی وصولی ہو جاتی پھر کہتا کہ ہاں اب اس کی کوئی بخشش کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے اقبال نے شدید غصے میں کہا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کی ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید نے واضح رہنمائی دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت 186۔ اے نبی، اگر آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو بے شک میں بہت قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ لہذا اپنی بات اگر اللہ تک پہنچانی ہے تو کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ میں بہت قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت پر اللہ نے بڑے احسانات کیے ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، یعنی اگر زمین پر کہیں پر بھی ظاہری اعتبار سے کوئی نجاست نہیں، وہ زمین پاک ہے، تو جب بھی کوئی مشکل ہو وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں گر جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اللہ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تو سنتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ارے جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اپنا دکھ، اپنی تکلیف اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں سنے گا۔ فرض کیجئے محترم ناظرین، آپ میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہے تو جتنی شدت آپ اس کی محسوس کر رہے ہیں میں نہیں کر سکتا، تو میں اگر اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا تو مجھے دعا تو کرنی چاہیے، آپ سے محبت اور ہمدردی کا تقاضا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ خود اپنا دکھ اللہ کے سامنے بیان کریں گے تو جو اس میں درد ہوگا، جو اس میں حقیقت ہوگی، جو اس میں رقت ہوگی، ظاہری بات ہے وہ کسی اور کے بیان میں نہیں ہو سکتی۔ اپنا دکھ، اپنی تکلیف خود اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، اور اگر فرض کرو کہ جب تم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اپنا دکھ درد بیان کرنے کے لیے اور تم پہ رقت طاری ہو گئی ہے، تم پہ گریہ طاری ہو گیا ہے، تم رو رہے ہو اور تمہاری زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے، تب بھی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ جس ہستی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اس کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ ہستی جانتی ہے کہ میرے اس بندے کو کیا تکلیف ہے،
یہ کیوں میری بارگاہ میں آیا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے، اس نے کیوں میرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں؟ انہ سمیع قریب، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، بہت قریب ہے۔ یہ ہے احسانات کہ جو مذہبی استحصال اور مذہبی ایکسپلائٹیشن تھی مذہبی طبقے کی، اسلام اور قرآن نے آ کر اس کو ختم کر کے اور بندوں کو ان کے استحصال سے نجات دلا دی۔ ہمارے اس دور کے بہت بڑے ترجمان القرآن ہیں علامہ اقبال، انہوں نے قرآن کے اس پیغام کو اپنے کلام میں خوب بیان کیا ہے۔ اور جو دنیا دار قسم کے پیر لوگوں سے نذرانے لے لے کر خود عیاشیاں کرتے ہیں، شاندار محلات میں رہتے ہیں، شاندار گاڑیوں میں گھومتے ہیں، شاہانہ لباس پہنتے ہیں، اقبال نے ان کے اوپر شدید تنقید کی ہے۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ لہذا یہ تو باغی مرید ان کی نظم ہے، کس طرح سے کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ ہمارے گھر پر تو دیا جلانے کے بھی وسائل نہیں ہیں، اور پیروں کے گھر پر کیسی کیسی سہولیات ہیں اور کیسی کیسی آسائشیں ہیں۔ یہ آسائش انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ کیا ان کی قابلیت ہے؟ یہ کس چیز کا کاروبار کرتے ہیں؟ یہ دین فروش ہے، یہ دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتا پوجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ جیسے بتوں کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، ایسے ہی ان پیروں کی بھی چوما چاٹی ہوتی ہے۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، یہ سود کی طرح نذرانے لیتے ہیں اپنے مریدوں سے، مرید نہ دے اس سے ناراض ہوتے ہیں، دوسرے مریدوں سے کہتے ہیں سکت تعلق کر لو۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ بلا شبہ ایک زمانے میں ایسے صوفیاء تھے اللہ والے کہ جن کی نگاہیں لوگوں کے دلوں پر ہوتی تھی، وہ لوگوں کے دلوں کی صفائی چاہتے تھے، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ چاہتے تھے، دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالنا چاہتے تھے، اور دلوں میں اللہ کی محبت آخرت کی فکر ڈالنا چاہتے تھے۔ لیکن آج انہی کے جانشین، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، انہی کے جانشین ایسے ہیں کہ جن کی نگاہیں دلوں کی صفائی کی طرف نہیں ہیں، بلکہ ان کی نگاہیں جیب کی صفائی کی طرف ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بتاؤ بھلا کون ہے کہ جب کوئی بیقرار اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا ہے جو یہ کام کر سکے؟ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے امید وابستہ کرنا، قرآن پاک کہتا ہے کہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے مکڑی کا گھر بنانا، مکڑی کا گھر تمام گھروں میں سب سے کمزور ہوتا ہے، اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ اسی طریقے پر اللہ کے سوا اگر کسی اور پر اعتماد کر لیا، کسی اور کے بارے میں سمجھ لیا کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ روزی رساں ہے، وہ اولاد دے سکتا ہے، اس کے ذریعے سے میرے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، تو یہ تو اپنے آپ کو انتہائی دھوکے میں ڈالنے کی بات ہے۔ ایسے لوگوں پر اعتماد کرنے کی بات ہے کہ جو بے یار و مددگار ہیں۔ جس طرح مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے، اسی طریقے پر ایسے لوگوں پر اعتماد کرنا بھی کمزور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ ہر رات کے آخری پہر اللہ تبارک و تعالی جلوہ افروز ہوتا ہے سمائے دنیا پر، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی خاص تجلیات ہوتی ہیں سمائے دنیا پر۔ سمائے دنیا سے مراد وہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ندا لگاتا ہے، ارے کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا پوری کروں، اور کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے پر، دعائیں قبول کرنے پر، بخشش عطا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے چین ہے، چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش کر دوں، ان کی دعائیں پوری کروں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی کو راہ رو منزل ہی نہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کے بجائے، اللہ سے دعائیں کرنے کے بجائے، اللہ سے اپنی حاجات مانگنے کے بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگنے کے بجائے اگر ہم کسی اور کو بخشش کا اور اپنے مسائل کے حل کا، اپنے دعاؤں کی پوری کرنے کا واسطہ وسیلہ بنا رہے ہیں، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کی بات ہے۔ کوئی بڑی شخصیت مجھ سے کہے کہ تمہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو میرے پاس براہ راست آ جایا کرو، اور میں کہوں کہ میں آپ کے پاس براہ راست نہیں آؤں گا، بلکہ میں کسی اور کے ذریعے سفارش کرانے کی کوشش کروں، تو یہ تو اس بڑی ہستی کو ناراض کرنے والی بات ہے، یہ تو اس بڑی ہستی کو کی توہین والی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوع انسانی کو ان ظالموں کے شکنجے سے، جو کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، واسطے وسیلے بن کر انسانوں کا استحصال کر رہے تھے، قرآن مجید نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں ان کے شکنجے سے بچایا ہے، ان کے شکنجے سے چھڑایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جس کسی نے شرک کیا تو گویا وہ آسمان سے گرا، اور یا تو اس کو اچک لیا جنگلی پرندوں نے، اور یا پھر اس کو ہوا نے لے جا کر بہت دور جا کے پٹک دیا۔ جنگلی پرندوں سے مراد کیا ہے؟ جنگلی پرندوں سے مراد یہ ہے کہ یہی دنیا دار قسم کے مذہبی پیشوا، کہ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کی کمائی پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور اس سے نذرانے اور اس سے تحفے اور اس سے قیمت وصول کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں تمہاری بخشش کروا دیں گے، ہم تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی بذات خود ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ لا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یستطیعون لہم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، وہ تمہیں رزق پہنچانے پر قادر نہیں ہے، نہ آسمان سے نہ زمین سے، نہ اس بات پر قادر ہیں کہ خوش سالی کے زمانے میں تم پر بارشیں برسا سکیں، اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ زمین سے تمہارے لیے کوئی خوراک پیدا کر سکے۔ بارش اللہ برساتا ہے، زمین سے خوراک اللہ اگاتا ہے، تمہاری تمام مشکلات کو آسان کرنے والا، حل کرنے والا صرف اللہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج بھی ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، اور بڑے پیمانے پر ایسے مذہبی بہروپیے ہیں کہ جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، پیر فقیر بن کر، پنڈت بن کر، پجاری بن کر، پادری بن کر، انہوں نے نوع انسانی کا استحصال جاری رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نوع انسانی کا یہ استحصال ختم ہو، اور نوع انسانی اپنی ہر مشکل براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ لوگ اپنے وسائل کو برباد نہ کریں۔ وسائل بھی برباد ہوں اور اللہ بھی ناراض ہو، کیسا گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گھاٹے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔